کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ نماز مغربین کے بعد شام غریبہ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ گورنر اور ڈی جی رینجرز بھی پہنچے تھے۔ جذبہ شبیری مسلمانوں کے ایمان اور یقین کو جلا بخشتا ہے۔ اسوہ حسین پر عمل کر کے ہی کامیابی ممکن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم عاشور پر پیغام، کہا اسی جذبے سے آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ نئے اسلامی سال پر ملک اور قوم کی ترقی کی دعا۔ صدر مملکت نے کہا شہادت امام حسین ایثار اور قربانی کا استعارہ ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی شہدائے کربلا کا غم۔ مظفر آباد میں ماتمی جلوس، روایتی راستوں پر گامزن، سیکیورٹی انتہائی سخت۔ بھمبر میں بھی متعدد مقامات پر چھوٹے بڑے جلوس۔ کراچی میں ہر طرف بارش کا پانی، ایک ہی کہانی ہے، ڈیفنس ہو یا سرجانی۔ غریبوں کے علاقے پر پانی نے قبضہ جما لیا، ڈیفنس کے بنگلوں میں بھی انٹری دے ڈالی، قیمتی سامان برباد کر دیا۔ تحریک انصاف کے ایم این اے آفتاب حسین ڈی ایچ اے انتظامیہ پر پھٹ پڑے، کرپٹ ترین ادارہ قرار دے دیا، آڈٹ کا مطالبہ۔ پورا ڈی ایچ اے پچھلے 3 دن سے ڈوبا ہوا ہے، کچھ علاقوں سے پانی نکلا ہے، اور یہ نائلی پیورلی یہ نائلی جو ہے کینٹونمنٹ بورڈ کلفٹن کی اور ڈی ایچ اے کی ہے۔ اور ہم سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے سی بی سی کا جو سی او ہے جو پچھلے 2 دن سے ہمارے ساتھ ایکسس میں نہیں ہے، اس کو ریپلیس کریں، اس کو ٹرمینیٹ کروایا جائے۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں کی مدت آج ختم ہو جائے گی۔ کراچی میونسپل کارپوریشن کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا؟ سید نجم اور سہیل راجپوت کے ناموں پر غور۔ نجم احمد سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ تعینات ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے بائیکاٹ کا قانون ختم کر دیا۔ صدر شیخ خلیفہ بن زید نے 1972 کا قانون ختم کیا ہے۔ اسرائیل سے تجارتی لین دین اور معاہدوں کی اجازت ہوگی۔ تل ابیب سے ابوظہبی تک پروازیں بھی اڑان بھریں گی۔ کینیڈا میں تاریخ رقم، پہلی بار مسلم خاتون البرٹا کی لیفٹیننٹ گورنر بن گئیں۔ سلما لاکھانی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ انہیں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا تھا۔ آج مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لازوال قربانی کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم عاشور پر پیغام سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ جذبہ شبیری ایمان اور یقین، سچائی، اصول پسندی کی روایت کو جلا بخشتا ہے۔ راہ حق میں ہر پریشانی خندہ پیشانی سے قبول کرنا اسوہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے۔ یہ بھی کہا کہ اسلامی اقدار کے لیے کسی قربانی کو راہ خدا میں نچھاور کر دینا ہی کامیابی ہے۔ جذبہ قربانی سے ہم اپنے وطن اور اقوام عالم میں قابل ذکر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ مظلوم کشمیریوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے سنت امام حسین کو زندہ رکھا۔ کشمیریوں نے کربلا کی طرح کشمیر کو مارکا حق و باطل کی عظیم مثال بنا دیا۔ نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت اطہار اور رفقائے کار کے ساتھ میدان کربلا میں یوم عاشور کو شہادت پا کر تاریخ اسلام میں اس دن کو قیامت تک کے لیے خاص بنا دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا بھی قوم کو پیغام، کہا کہ یوم عاشور کو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی خاص شرف بخشا ہے۔ اس دن تاریخ انسانیت کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ ہر سال مسلمانوں کو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ظالم اور باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت آنے پر جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شہادت امام حسین در حقیقت حق و فتح، ظلم و جابر کے سامنے ڈٹ جانے اور ایثار و قربانی کا استعارہ ہے۔ ظلم، جھوٹ اور زیادتیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین کی پیروی کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے یوم عاشور پر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے ظلم اور جھوٹ خواہ قریب ہو یا دوران کے خلاف لڑنا ہوگا۔
اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کا کہنا تھا کہ شہدائے کربلا کے غیر متزلزل ارادے پر عمل پیرا ہو کر تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کہا کہ واقعہ کربلا ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے۔ لاہور میں کچھ دیر کے لیے ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس ایک بار پھر روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے غضنفر خان۔ جی بالکل 10ویں محرم الحرام کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا، جو اس وقت اپنے مقرر کردہ اندرونی راستوں پر جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد یہ اپنے آخری گیٹ جو بھاٹی چوک ہے وہاں پر پہنچے گا، جس کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جیسا کہ شہر لاہور میں بارش ہوئی جس کے باعث جو ہے مرکزی جلوس کی جو رفتار ہے وہ کافی سلو ہو گئی تھی، کیونکہ اندرونی راستوں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور مین شاہراہوں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا تھا۔ جو عزادار ہیں ان کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم اس وقت عزادار جو ہیں وہ مختلف شیڈز کے نیچے جا کر جو ہے وہ ٹھہر گئے تھے، لیکن ایک بار پھر جب بارش رکی تو عزاداروں کی کثیر تعداد جو ہے وہ جلوس میں دوبارہ جو ہے وہ شامل ہو گئی۔ تاہم جو نماز ظہرین ہے وہ رنگ محل چوک پر جو ہے وہ ادا کی گئی تھی اور زنجیر زنی اور ماتم داری جو ہے وہ کی گئی تھی۔ اس وقت جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ بانٹے جا رہے ہیں اور زنجیر زنی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ امکان یہی ہے کہ عشاء سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو 15,000 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ آرمی اور رینجرز کی جو دستے ہیں وہ مختلف مقامات پر جو ہیں وہ پوائنٹ کر دیے گئے ہیں اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ کیمروں کی مدد سے جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ روٹس پر جیمر بھی لگائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈبل سواری پر بھی پابندی ہے اور دیگر جو سادہ لباس میں ملبوس اہلکار جو اسپیشل برانچ کے ہیں وہ بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ تاہم سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کافی فل پروف انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ جی شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں جہاں جلوس نکالے جاتے ہیں وہاں جگہ جگہ سبیلیں اور لنگر کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں جہاں ملک بھر میں جلوس نکالے جاتے ہیں وہیں مخیر حضرات دل کھول کر لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جلوس کے شرکاء کے لیے جگہ جگہ سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات اور محلوں میں بھی کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں بھی مخیر حضرات شہدائے کربلا کی یاد میں کئی سالوں سے لنگر تیار کر کے شہریوں میں تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 8-10 سال سے لگاتار چلتا آ رہا ہے۔ تمام محلے دار آپس میں کنٹریبیوشن کر کے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی یاد میں انشاءاللہ ہر سال یہ ہمارا لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں سینکڑوں انسان بندے آتے ہیں، یہاں پہ آ کے اپنا لنگر کھاتے ہیں۔ بچے بڑے نوجوان سب بھی یہی لنگر کھاتے ہیں، گھر گھر جا کر بھی یہی کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ ادھر پشاور میں یوم عاشور کے ماتمی جلوس آخری جلوس امام بارگاہ میر فضل علی شاہ سے برآمد ہوا ہے، جو مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ تمام جلوس نماز مغرب سے پہلے اپنے امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے کامران علی۔ جی بالکل، پشاور میں یوم عاشور کے مناسبت سے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے جو جلوس تھا وہ آغا سید علی شاہ رضوی سے صبح برآمد ہوا تھا اور مجموعی طور پر اب پشاور میں 12واں جو جلوس ہے وہ آغا میر فضل علی شاہ امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے۔ تمام تر جو جلوس ہے وہ اپنے مقررہ و روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ عزاداروں کی جانب سے سینہ کوبی اور اس طرح زنجیر زنی کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ یہ تمام تر جو جلوس ہے مغرب کے نماز سے پہلے اپنے امام بارگاہوں پر اختتام پذیر ہو گئے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور جلوس کے گزرگاہوں کو نہ صرف مکمل طور پر سیل کیا گیا بلکہ موبائل سروسز بھی معطل ہے اور اس طرح جلوس کے گزرگاہوں پر CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے اور کوواٹی میں قائم سپریم جو کمانڈ پوسٹ ہے وہاں پر تمام تر جو سیکیورٹی انتظامات ہے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ یہ تمام تر جو جلوس ہے اپنے امام بارگاہوں پر مغرب کے نماز سے پہلے اختتام پذیر ہوں گے۔ جی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مرکزی جلوس کی گزرگاہوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے میڈیا سے